अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ियान गिरामी, इस वक्त पंजाब में और खुसूसन जनूबी पंजाब में जो सैलाब की सूरत हाल है वो सब के सामने है। बहुत सारे माली जानी नुकसान हुए, लोगों के घर, ज़मीनें, फसलें, माल सब कुछ बह गया। शहरों के शहर तबाह हो गए। पहले तो हम उन सब मुसलमानों के लिए दुआ करते हैं जो इस सैलाब की नज़र हुए, अल्लाह को प्यारे हो गए। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उनके लवाहिकीन को सब्र अता फ़रमाए। जो माली जानी नुकसान हुए, अल्लाह ताला उनका इज़ाला फ़रमाए। अल्लाह ताला मुसलमानों को बहुत जल्द इस मुसीबत और दुख और परेशानी से निकालें। आज मैं आपको जो मसला बताना चाहता हूँ, चंद एक क्लिप सामने आए, मैंने देखे। दरिया में बहता हुआ सामान, ज़ाहिर है जब घर बह गए, घर गिर गए तो उनका सामान भी तो बह गया ना। लोगों के जानवर बह गए, घरेलू सामान बह गया, चारपाइयाँ, बिस्तर, संदूकें, कुछ भी नहीं बचा। सब कुछ दरिया की नज़र हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो सामान बह गया और लोग उसको पकड़ रहे हैं, उठा रहे हैं, निकाल रहे हैं, इस सामान का क्या किया जाए, इसका हुक्म क्या है। आज इसी पर थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि अब ज़ाहिर है कि ये मामला तो पेश आ रहे हैं और ये मसाइल पेश आ रहे हैं। लोगों के होटल तक बह गए, होटलों का सामान बह गया, घर बह गए, घरों का सामान बह गया, जानवर बह गए, जानवर भी आखिर कहीं ना कहीं पानी रुकेगा, ये सामान भी कहीं ना कहीं किसी को मिलेगा, पड़ा हुआ नज़र आएगा, बल्कि लोग निकालते हुए भी नज़र आए। ये मसला बयान करने की इसलिए ज़रूरत पेश आई कि मैंने एक दो क्लिप देखे, उसमें लोग दरिया में बहता हुआ सामान और जानवर बहते हुए इस तरह लूट रहे हैं जिस तरह के माल गनीमत हो और उनका अपना हक हो, वो अपना हक समझकर लूट रहे हैं। तो मेरे मुसलमान भाइयों, जिस बंदे को भी दरिया में बहता हुआ सामान मिले, कोई जानवर मिले या कोई भी चीज़ मिलती है, या रास्ते में गिरी पड़ी कोई चीज़ मिलती है, पानी में बहती हुई कोई चीज़ मिलती है, तो वो उसकी नहीं है, ना ही उसका वो हक है, और उसको वो चीज़ उठाना, दरिया से पकड़ना भी जायज़ नहीं है। हाँ, अगर उसको अंदेशा हो कि ये चीज़ अगर मैं नहीं उठाता, मैं नहीं पकड़ता, मैं नहीं लेता, तो कोई और ले जाएगा जो मालिक तक नहीं पहुंचाएगा, फिर उसको उठा लेना, पकड़ लेना ज़रूरी है। तो अगर आपको इस तरह का कोई सामान मिलता है दरिया से, आप उसको माल गनीमत ना समझें, अपना हक ना समझें, उसको अपना माल ना समझें, बल्कि मालिक को तलाश करें। आप फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, इंस्टा पर, जो भी सोशल मीडिया हैं या जो भी ज़राए इस वक्त तशहीर के हैं, उनको इस्तेमाल में लाएँ, मालिक को तलाश करें। तलाश करके वो चीज़ मालिक तक पहुंचाना आप पर फ़र्ज़ है, लाजिम है, ज़रूरी है, वो आपके ऊपर एक ज़िम्मेदारी है। अव्वलन तो उसको उठाते ना, अगर उठा लिया है तो वो चीज़ आपके लिए एक बहुत बड़ी आजमाइश भी बन सकती है। अगर इस तरह की चीज़ें आपको मिलती हैं तो अव्वलन आप उठाते वक़्त गवाह बना लें और उन लोगों को बताएं भी, ये देखो ये चीज़ किसी की पड़ी है, ये ले रहे हैं। दो कम अज़ कम आदिल, नेक, साले बंदे गवाह बनाएं, उनकी मौजूदगी में वो चीज़ उठाएं। अगर जानवर है तो वो जानवर पकड़ लें, कोई घरेलू सामान और है तो उसको उठा लें, पैसे हैं, नकदी हैं, कुछ भी है वो उठा लें, गवाह ज़रूर बना लें। और आजकल सोशल मीडिया है, मोबाइल है हर बंदे के हाथ में, उसकी तस्वीर बनाएं, उसकी वीडियो भी बना लें, और ये वीडियो तस्वीर शेयर न करें, अपने पास महफूज रखें, बवक्त ज़रूरत यह आपको काम आएगी। गवाहों का और वीडियो बनाने का फ़ायदा ये होगा, एक तो आपके दिल में उसकी लालच और तमा पैदा नहीं होगी। आपका दिल ये नहीं चाहेगा कि यार चलो कौन देख रहा है, मैं खुद ही इस्तेमाल कर लेता हूँ, तो ये नाजायज़ है। आप इससे बचे रहेंगे, क्योंकि आपको पता होगा यार फ़लाँ फ़लाँ बंदे को पता है कि ये चीज़ मेरी नहीं है, तो आप उसको अपने इस्तेमाल में लाने से गुरेज़ करेंगे। और दूसरा फ़ायदा ये होगा, अगर वो मालिक आ जाए, आप उसके हवाले वो चीज़ करते हैं, पैसे हैं पैसे देते हैं, या कोई और सामान है वो देते हैं, वो मुतालबा करता है भी मेरा सामान तो इससे ज़्यादा था। जिस तरह कि आजकल मुसलमानों की आदत भी है, अगर किसी का 100 रुपया गिरा हुआ कहीं मिल जाए ना, बंदा कह दे यार किसी के पैसे हों तो निशानी देकर ले सकता है, तो वो मालिक मिल जाए तो वो 100 की बजाय वो 1000 का दावा करता है। वो कहता है मेरे इसमें बटुए में ये फ़लाँ चीज़ भी थी, फ़लाँ चीज़ भी थी, फ़लाँ चीज़ भी थी। उल्टा उठाने वाला मुसीबत में पड़ जाता है। इसलिए वो चीज़ उठाते वक़्त आप गवाह बना लें, और इस तरह के फिर झगड़े नहीं होंगे।
اگر وہ بندہ زیادہ کا مطالبہ کرے گا یا زیادہ کا دعویٰ کرے گا تو آپ کے پاس گواہ ہوں گے، آپ اس پریشانی سے بچ جائیں گے۔ جب تک وہ چیز خراب نہیں ہوتی آپ پر لازم ہے کہ آپ اس کی تشہیر کریں، مالک کو اس وقت تک ڈھونڈیں۔ مثلا سبزیاں ہیں، پھل ہیں، جلدی خراب ہونے والی چیزیں ہیں، کھانے پینے کی چیزیں جو جلدی خراب ہو جاتی ہیں، تو جب تک وہ خراب نہ ہوں ان کے مالک کو ڈھونڈیں، ان تک پہنچائیں۔ جب دیکھیں کہ وہ چیزیں خراب ہو رہی ہیں تو آپ اس بندے کی طرف سے، مالک کی طرف سے ان چیزوں کا صدقہ و خیرات کر دیں، غریبوں میں بانٹ دیں، جو غریب ہیں مستحق ہیں ان کو دے دیں اس کی طرف سے۔ لیکن پھر بھی یاد رکھیں، اگر آپ کے صدقہ کرنے کے بعد، اللہ کی راہ میں دینے کے بعد یا خود استعمال کرنے کے بعد وہ بندہ آ جاتا ہے تو وہ بندہ آپ سے اپنی چیز وصول کرنے کا حق رکھتا ہے۔ وہ چیز آپ کے پاس امانت تھی، آپ اس کو واپس دینے کے پابند ہیں۔ اگر کوئی جانور ملتا ہے اس کا بھی اسی طرح اعلان کریں۔ اب ظاہر ہے کہ جانور کو کھلانے پلانے کی بھی ضرورت پڑے گی، چارہ دینے کی ضرورت پڑے گی، اب اس کا خرچہ کون اٹھائے؟ غریب آدمی نے پکڑا، وہ خود بیچارے کے پاس چارہ نہیں ہے، گھاس نہیں ہے، وہ کہاں سے لائے؟ ظاہر ہے کہ وہ پیسوں سے خریدنا پڑے گا۔ اگر وہ پیسوں سے خریدتا ہے تو اس کے اوپر خرچہ ہوگا۔ اب کیا کیا جائے؟ تو اس کا آسان حل یہ ہے کہ جب آپ اس جانور کو دریا سے پکڑیں، پانی سے پکڑیں، وہ جانور آپ لیں تو گواہ بنا لیں۔ اب اس کے لیے حکم تو یہ ہے کہ عدالت میں قاضی کے ہاں اس فیصلے کو لے جایا جائے، کیونکہ ہمارے ہاں جو عدالتی نظام ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ اگر یہ معاملہ عدالت میں چلا گیا تو پھر وہاں سے باہر نہیں آئے گا، یہ تو پکی بات ہے۔ اس لیے اس کا آسان حل یہ ہے کہ آپ وہیں مقامی طور پر ایک پنچایت بنائیں، مقامی افراد کو جو معزز لوگ ہوں علاقے کے، جن کی بات سنی جاتی ہو، لوگوں کے درمیان چھوٹے موٹے فیصلے کر لیتے ہوں، 2 4 5 آدمیوں کو بلائیں، ایک کمیٹی بنا لیں، پنچایت بنا لیں، ان کے سامنے یہ مسئلہ رکھیں اور ان کو گواہ بنا لیں، بھئی یہ کسی کا جانور ہمیں ملا ہے پانی سے، دریا سے، اب اس کے اوپر خرچہ بھی کرنا ہے۔ خرچہ کون کرے؟ وہ کمیٹی، وہ پنچایت ایک آدمی کے ذمہ لگا دے کہ اس کے اوپر تو خرچہ کرتا رہے، جتنا بھی خرچہ ہوگا ہم تمہیں مالک سے لے کر دیں گے جب وہ آئے گا۔ تو اب اس طریقے سے اگر وہ خرچہ کرتا رہے گا تو وہ لینے کا حقدار ہوگا، وہ پنچایت، وہ کمیٹی مالک سے خرچہ لے کر دے۔ اگر پکڑنے والے نے اپنے طور پر خرچہ کیا اور خود خرچہ کرتا رہا، کسی کو بتایا نہیں، تو وہ خرچہ لینے کا حق نہیں رکھے گا۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس کے اوپر خرچہ کیا جائے تو وہ اتنے پیسوں کا جانور بھی نہیں ہوگا جتنے کا اس کے اوپر 1-2 ماہ میں خرچ ہو جائے گا۔ مثلا اگر جانور 20,000 کا ہے تو اس کے اوپر 2 ماہ میں 25,000 خرچہ ہو جائے گا، تو مالک کو تو نقصان ہے۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ وہ پنچایت، وہ کمیٹی اپنی نگرانی میں اس جانور کو بیچ دے، یا کوئی اور سامان ہے جو خراب ہونے والا ہو اس کو بھی بیچ دے، وہ پیسے بطور امانت اپنے پاس رکھیں اور اس سامان کے، جانور کے مالک کو تلاش کرتے رہیں۔ جب وہ مالک آ جائے تو اس کو پوری صورتحال بتا کر تو اس کے حوالے پیسے کر دیے جائیں، بھئی تیرے جانور کو ہم نے بیچ دیا تھا تیرے فائدے کی خاطر، کیونکہ اگر ہم اس کے اوپر خرچہ کرتے تو ہو سکتا ہے اتنے کا تیرا جانور نہ ہو جتنے کا خرچہ ہو جائے، تو تمہیں نقصان ہونا تھا، ہم نے تیرے فائدے کے لیے وہ جانور بیچ دیا اور اس کی یہ قیمت ہمارے پاس امانت ہے، یہ تو اپنے پاس لے اور تو وصول کر لے۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے۔ تو لہٰذا جو لوگ دریاؤں سے یہ چیز اور سامان لوٹ رہے ہیں مال غنیمت سمجھ کر، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں، اپنے بچوں کو آگ کھلا رہے ہیں، اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ اس چیز سے بچنا چاہیے۔ دریاؤں میں، سیلابوں میں بہتی ہوئی لکڑیاں بھی آتی ہیں، بہت سارے سامان آتے ہیں، لوگ اس کو پکڑ لیتے ہیں اور مالکوں تک نہیں پہنچاتے۔ یہ انتہائی پرلے درجے کا ظلم ہے، یہ ڈکیتی ہے، یہ غصب ہے، یہ دوسروں کا حق کھانا ہے۔ یاد رہے، کسی بھی کی گری پڑی چیز آپ کو ملتی ہے تو وہ آپ کے پاس بطور امانت ہے۔ اگر آپ اس امانت کو واپس نہیں لوٹائیں گے تو آپ خیانتی ٹھہریں گے۔ اولاً تو اس چیز کو اٹھائیں نہ، اگر اٹھا لی ہے تو پھر آپ کے اوپر یہ لازم ہو گیا، آپ کی ذمہ داری ہو گئی کہ آپ اس کے مالک کو ڈھونڈیں، تلاش کریں۔ جو چیزیں خراب ہونے والی نہیں ہوتی، مثلا پیسے ہیں، سونا، زیورات یا کوئی ایسا سامان جو سالہ سال تک خراب نہیں ہوتا، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ 1 سال تک آپ اس کے مالک کو ڈھونڈیں، تلاش کریں۔ سال کے اندر اندر وہ مالک آ جائے تو ٹھیک، اس کے حوالے کر دیں، اگر نہیں اس کی طرف سے آپ وہ مال صدقہ و خیرات کر دیں، اللہ کی راہ میں دے دیں، غریبوں میں بانٹ دیں، وہ آپ کو حق حاصل ہے۔ اگر بالفرض آپ کے صدقہ کرنے کے بعد آپ نے آگے مال دے دیا، سال کے بعد پھر وہ بندہ آپ کے پاس آ گیا اعلانات سن کے یا وہ اشتہارات دیکھ کر
بھی آپ کے پاس میرا مال ہے وہ دو، اب آپ پھر بھی اس کو واپس دینے کے حقدار ہیں، وہ بندہ آپ سے وصول کر سکتا ہے۔ اگر آپ نے جس کو وہ مال دیا تھا اس کے پاس موجود ہے تو اس سے لے کر واپس دیں، اگر نہیں دے سکتے تو وہ بندہ آپ پر دعویٰ کر سکتا ہے، آپ کو اس مال کی قیمت دینی پڑے گی۔ دیکھو نا کتنا گمبھیر مسئلہ ہے، لیکن آج کل ہم اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، دوسروں کی چیزوں کو ہم اپنی چیز سمجھتے ہیں، دوسروں کے حق کو اپنا حق سمجھتے ہیں۔ راستے میں گری پڑی چیز یا دریا میں بہتی ہوئی چیز ان کو ہم مال غنیمت کے طور پر سمجھ کر استعمال کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، حدیث پاک میں اس طرح کی چیزوں کو استعمال کرنے کے لیے سخت وعیدیں آئی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اٹھانے والا جو اس نیت سے اٹھائے کہ آگے نہیں پہنچائے گا، فرمایا کہ وہ گمراہ ہے، اور اس نیت سے اٹھائے کہ وہ خود استعمال کرے گا، یہ اس کے اوپر حرام ہے اور اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، یعنی یہ چیز اس کو جہنم تک لے جا سکتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کتنی سخت وعیدیں ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ کو راستے میں کوئی بھی گری پڑی چیز ملتی ہے یا پانی میں بہتی ہوئی چیز ملتی ہے، سیلابی علاقوں میں دریا میں، ظاہر ہے کہ جب شہر ڈوب گئے تو ان کا سامان تو کہیں نہ کہیں بہہ کر آیا ہوگا نا، جب یہ پانی اترے گا وہ سامان لوگوں کو ملے گا، تو اس کے یہی احکام ہیں جو میں نے آپ کو بتا دیے، جو آپ نے سنے۔ ان کے مالکوں کو ڈھونڈیں، تلاش کریں، 1 سال تک اگر وہ چیزیں خراب ہونے والی نہیں ہیں، 1 سال تک ان کے مالکوں کو تلاش کریں، اگر وہ مل جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ملتے، اگر آپ خود صاحب حیثیت نہیں ہے تو آپ خود بھی پھر استعمال کر سکتے ہیں، ورنہ اس کی طرف سے آپ صدقہ و خیرات کر دیں، اس کو مال غنیمت نہ سمجھیں، اس کو اپنا حق نہ سمجھیں، غریبوں کا مال غریبوں تک پہنچائیں، جس کا حق ہے اس کا حق اس تک پہنچائیں۔ ورنہ یاد رکھیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی نے 10 درہم یا دینار کا کپڑا خرید کر پہنا، 1 درہم یا دینار اس میں ناجائز طریقے سے استعمال ہوا، ناجائز طریقے سے اس نے کمایا، 9 دینار درہم اس کے حق حلال کے تھے، 1 حرام اور ناجائز کا تھا، تو جب تک وہ کپڑا اس کے جسم پر ہے اس کی نماز قبول نہیں ہے۔ بھائیو، جب 10واں حصہ حرام کا شامل ہو، 10واں حصہ، 9 حصے پاک حلال طیب ہیں، 10واں حصہ حرام کا ہے، نماز قبول نہیں ہو رہی، تو کیا خیال ہے دعا قبول ہوگی؟ ہرگز نہیں۔ آج گڑ گڑا کے لوگ تھک گئے، اجتماعات میں دعائیں ہو رہی ہیں، اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر، مساجد میں، گھروں میں، مدرسوں میں، جگہ جگہ دعائیں ہو رہی ہیں، کیوں قبول نہیں ہو رہی؟ اس کی وجہ میرے بھائیوں یہی ہے کہ ہمارا کھانا پینا پہننا سب کچھ اولاً تو حرام، اگر حرام نہیں تو مشکوک ضرور ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص کا ذکر کرتے ہوئے، وہ گڑ گڑا کر عاجزی سے اپنے رب کو پکار رہا تھا، دعائیں مانگ رہا تھا، فرمایا کہ اس کا کھانا پینا پہننا غذا سب حرام، تو اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ میرے بھائیوں، اگر 1 پیسہ حرام کا ہے تو دعا قبول نہیں ہوتی، نماز قبول نہیں ہوتی، تو جو سارا کھانا ہی حرام کا ہو، ناجائز ہو، مشکوک ہو، اس قوم کی دعائیں عبادتیں کب قبول ہوں گی؟ یہی وجہ ہے کہ آج ہماری عبادتوں میں لذت نہیں ہے، آج ہماری عبادتوں میں ایک جذبہ اور شوق نہیں ہے، عبادت کا، نیکی کا ہمارے دل میں خیال کیوں نہیں آتا، نیکی کی طرف لگاؤ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہمارے اندر حلال کا لقمہ جائے گا تو عبادت کا شوق پیدا ہوگا۔ اس لیے پھر میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، آپ کو کہیں بھی راستے میں پڑی ہوئی چیز ملتی ہے، دریا کے بہتے ہوئے پانی میں کوئی چیز ملتی ہے، سیلابی علاقے میں کوئی جانور ملتا ہے، کوئی بھی سامان ملتا ہے، وہ آپ کا نہیں ہے، وہ اس چیز کا جو مالک ہے وہ اسی کا سامان ہے، آپ کے پاس وہ امانت ہے، آپ اس تک یہ امانت ضرور پہنچائیں، اس میں خیانت نہیں کریں، ورنہ قیامت کے دن بڑی سخت پکڑ ہو سکتی ہے۔